مسلمانوں کا. اس کو سلطان بیبرس بھی کہتے, رکن الدین بیبرس اس کا نام تھا. کروسیڈز کی جنگوں کا خاتمے کرنے والا بھی یہی جرنیل تھا. بیٹل آف منصورہ کا لڑنے والا بھی یہی جرنیل تھا, اور ایسا دعا یافتہ تھا کہ اگلے سال جب وہ لوگ آئے تو عین جالوت کی جنگ میں جہاں حضرت قاتلہ داؤد و جالوت, جس میدان جنگ میں حضرت داؤد نے جالوت کو مارا تھا, اسی میدان جنگ میں سلطان رکن الدین بیبرس نے پورے کا پورا منگول لشکر تہوبالا کر دیا. اور آپ کو پتا ہے اقبال کا بڑا مشہور شعر, جو بڑا ہی مشہور شعر کہ پاسباں مل گئے کعبہ کو صنم خانے سے, یہ اس جنگ کے بعد شروع ہوا جب منگولوں کو شکست ہوئی. مگر بات تو پھر وہی آتی ہے نا حضرات گرامی, وہ دعا جو شیخ جزری نے مانگی اور وہ دعا جو اللہ کے رسول کے توسط سے خدا نے قبول کی, بات تو پھر وہی آتی ہے. کہیں نہ کہیں سایہ عاطفت رسول جو ہم پہ آئی جاتا. وہ اقبال نے بڑا خوبصورت شعر کا آپ کو پتا ہے, کہتے ہیں مسلمانوں کا کوئی حال نہیں ہے, شریف آدمیوں کا. جوانی آتی ہے, بگڑتے ہیں, پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے جاتے ہیں, زوراور لوگ ہوتے ہیں, مرضیاں کرتے ہیں, پیسے کماتے ہیں, مذہب کو مذاق سمجھتے ہیں, کوئی چیز خاطر میں ہی نہیں لاتے. مذہب کی بات کرو تو کسی کو یہ تانا, کسی کو وہ تانا. مگر جب بوڑھے ہوتے ہیں نا, بوڑھے جو عمر بڑھ جاتی ہے, تو اس نے کہا چواؤ مرغے کے در صحرائے ہر شام, کشاید پر بفکر آشیان. کہ اس پرندے کی طرح جو صبح دانا چگنے نکلتا ہے, بڑی بڑی دور نکل جاتا ہے, شام پڑتی ہے پھر گھونسلے کی فکر کرتا ہے. یہ حال ہے امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جوانی گئی, جب بوڑھے ہونے کی آئے, عاقبت کی فکر آئی, تو پھر سایہ رسول ڈھونڈتے, پھر واپس آتے ہیں اس پیام امن کو, واپس آتے اللہ کے رسول کی محبت کو, واپس آتے. یہ بڑے عجیب سے رسول. کبھی آپ نے دیکھا ایک باپ کو کتنی فکر ہوتی ہے بیٹے کی, پھر پوتے کی, چلو بہت زندگی پائی تو پڑھ پوتے کی, اس سے زیادہ کون کسی کو یاد رکھتا؟ کوئی بھی نہیں یاد رکھتا. تو ایک دفعہ حضرت عوف بن مالک اشجعی شہر کو نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ میں, تو رات پڑی, اچانک اٹھے گھبرا کے, دیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر میں نہیں ہے. بڑے پریشان ہوئے, فوراً گھبرا کے لشکر میں ڈھونڈا, حضور نظر نہیں آئے. باہر نکلے, دیکھا دو سائے آگے اندھیرے میں جا رہے ہیں. آپ نے آواز, کون ہو بھائی؟ وہ رک گئے. ایک نے کہا میں ابو ذر, دوسرے نے کہا معاذ بن جبل. کہا تم بھی اسی خاطر پریشان ہو؟ کہا ہم بھی اٹھے, ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پایا, ڈھونڈتے پھر رہے. آگے گئے صحرا میں, ایک چھوٹا سا آرچر تھا درختوں کا, تھوڑا سا, وہاں اندھیرا سا. جب ابھی قریب پہنچے تو آواز آئی, عوف بن مالک یہ تم ہو؟ کہا یا رسول اللہ حاضر ہیں. کہا معاذ بن جبل ساتھ ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ بھی ساتھ ہیں. کہا ابو ذر بھی ہے نا؟ کہا ابو ذر. پھر حضور باہر آئے, کہنے لگے ایک معاملے کی بات نہ کروں جو میری اللہ سے ہوئی؟ فرمایا یا رسول اللہ ارشاد. کہا دیکھو میرے اللہ نے مجھے کہا کہ یا محمد اپنی امت کا 3/4 تو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر. یہ عہدنامہ لکھا جائے گا اللہ اور رسول کا. یا تو ایک حدیث میں نصف آیا, ایک میں 3/4 آیا, کہ یا تو اپنی امت کا نصف جو ہے بے حساب داخل کر, یا شفاعت قبول کر. یہ اصحاب دم بخود تھے, بہت بڑی آفر ہے کہ آدھی امت بغیر حساب جنت میں داخل ہو گئی. تو پوچھا یا رسول اللہ آپ نے کیا چنا؟ فرمایا میں نے شفاعت چنی. کہ یا رسول اللہ آپ نے شفاعت چنی؟ کہا ہاں.
میری امت کے نیک لوگ تو ویسے ہی چلے جائیں گے، میری امت کے گناہگاروں کے آخری گناہگار تک بھی میری شفاعت پہنچ یہ ظرف عالی یہ آپ کے ممبر کا ہے، یہ ظرف عالی، اور عقلاً اور ذہناً اس پیغمبر کے مقام کو کوئی نہیں چھو سکتا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جب یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کی عقل اور علم کتنا تھا، تو مجھے ان پر بڑا ترس آتا ہے۔ مجھے اس لیے ترس آتا ہے بھئی جاؤ جا کے اپنے علم و عقل کا حساب لگاؤ، ادھر کیوں سوال کرتے ہو؟ سوال کرتے ہیں کہ ایک عجیب و غریب بات آپ، اس کائنات میں اگر کوئی غائب ہے تو صرف اللہ۔ میں آپ کو تھوڑی سی مثال دینا چاہتا ہوں، غائب و شہادت کس کو کہتے ہیں؟ غائب وہ ہے جس پہ انفارمیشن نہ ہو، شہادت وہ ہے جس پہ شہادت ہو۔ جس چیز پہ ایک یا دو وٹنس ہوں اس پہ شہادت موجود ہے، اور جس چیز پہ کوئی وٹنس نہ ہو وہ غائب ہے۔ اب دیکھیے کائنات میں صرف اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جو اصل غائب ہے، باقی چیزوں تک اگر کسی کی نظر پہنچی نہ پہنچی، پیغمبروں کے درجات ہیں، فضلنا بعضکم علی بعض۔ کون پھرتا تھا؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ جبریل امی پھرتے تھے، کس نے دیکھے تھے؟ صبح شام پھرتے تھے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ کو روح القدس سے مدد دی تھی، وہ ہر وقت ان کے ساتھ تھے، تمام معجزات کے باعث ان کی خدمات سر انجام دینے کے لیے، مردہ کو زندہ کرنے کے لیے۔ لازارس روز آؤٹ آف دی ڈیڈ، جب انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ سے کہ یہ پچھلی صدی کا مرا ہوا مردہ تو زندہ کر دو، اس کا نام لازارس تھا، پھر حضرت عیسیٰ نے اسے زندہ کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ ہم نے ان کو عجیب و غریب معجزات عطا کیے تھے، اور معجزات جو ہے ان کا سب سے بڑا باعث جو تھے وہ ایدناہ بروح القدس، ہم نے جبریل امی سے انہیں مدد دی تھی۔ بعض لوگ بڑا سوال کرتے ہیں حضور نے کس کو دیکھا؟ حضور نے معراج پہ کس کو دیکھا؟ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب کوئی بندے یہ کہیں کہ انہوں نے جبریل امی کو دیکھا، وہ کس پیغمبر نے جبریل امی کو نہیں دیکھا؟ مجھے بتائے۔ اسرائیل نبی کا رویا دیکھو، پورے کا پورا چیپٹر لکھا ہوا ہے جبریل امی کی پہچان پہ، کہ ہم نے دیکھا وہ کیسے تھے، کیسے بہیو کرتے تھے۔ بالتشتر نے جب دانیال نبی کو سزا دی اور کہا کہ میں اس شخص کو اللہ کا پیغمبر مانوں گا جو مجھے خواب بھی بتائے گا، تعبیر بھی بتائے گا، سارے لوگ بے بس، جھوٹے تو سارے نکل گئے نا، تعبیر بتانے میں تو بڑی آسانی ہے نا، خواب کون بتائے؟ پھر حضرت دانیال کو بلایا گیا، حضرت دانیال کو کیا پتا تھا؟ پھر آپ گھبرائے، جبریل امی تشریف لائے، آئے کہا دانیال میں تیرے ساتھ ہوں، چل میں بتاؤں گا۔ بادشاہ کے حضور پہنچے اور کہا کیا؟ حضرت دانیال نے کہا تو نے دیوار لکھی جس پہ لکھا تھا منی منی تقیل، دیکھا گیا، پرکھا گیا، ترک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، شکست دیا گیا۔ بالتشتر نے خواب سنا کہ لکھنے والی انگشت یہ لکھ رہی ہے منی منی تقیل، کہ یہ دیکھا گیا، پرکھا گیا، رسوائے عالم ہوا۔ بادشاہ ڈرا، اس نے کہا خواب تو بالکل سچا ہے، تعبیر کیا؟ پھر حضرت دانیال نے تعبیر دی۔ یہ حضرات گرامی یہ معمولی سا واقعہ نہیں تھا، اس واقعے کے پیچھے یہ تھا کہ 70,000 یہودی بخت نصر جسے آپ کہتے ہیں، اس کا اصل نام بلتشنر تھا، کہ سیڈین کا یہ بادشاہ 70,000 یہودی لے کے
یہ اصفہان شہر میں آباد کر چکا تھا. یہ گھوڑوں کی مالشیں کرتے تھے یہودی. حضرت دانیال کی وجہ سے انہیں رہائی بخشی گئی. یروشلم دوبارہ آباد ہوا. یہ اس ایک واقعے کی وجہ سے, اس ایک معجزے کی وجہ سے. تو جبریل کہاں کہانی بیچارہ ہے. جہاں جہاں پیغمبر تھے وہاں جبریل خوار ہوتے رہے, پیغام رسانی کرتے رہے. مگر جبریل کا تو کریڈٹ ہی کچھ اور ہے. ایک دفعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, ہر چیز کو میری رحمت کی بارات پہنچی, جبریل تجھے بھی کوئی حصہ ملا؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ, جب سے عزازیل لئی خوار ہوا, جب سے شیطان ذلیل ہوا, ہم بڑے فرشتے بڑے گھبرائے پھرتے. ماکروا و ماکر اللہ واللہ خیر الماکرین. ہمیں نہیں پتہ لگتا تھا ہمارا حشر کیا ہوگا. ہم سب ڈرتے تھے, خوفزدہ رہتے تھے, گھبرائے رہتے تھے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا. اگر اس بڑے فرشتے کے ساتھ, اس بڑے جن کے ساتھ اللہ نے یہ کیا ہے تو ہمارے ساتھ کیا کرے گا. کہتے اسی شب و روز میں, انہی گھبراہٹوں میں دن گزر رہے تھے, راتیں گزر رہی تھی کہ قرآن اترا. اور پھر قرآن میں اللہ نے مجھے خطاب کیا کہ اے روح الامین. قرآن میں مجھے خطاب کر کے اللہ نے کہا حضور کا میں نے اس روح الامی کے ذریعے قرآن پہنچایا ہے. اور یہ آپ کا کرم تھا کہ اس ٹائٹل کی, اس خطاب کی وجہ سے میرا دل تب سے سکون میں ہے کہ یہ آپ کی رحمت تھی جو مجھ تک پہنچ. حضرات گرامی, a few more words. سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ خواب میں دیکھا گیا یا نہیں دیکھا. جتنی بھی احادیث ہیں سیرت ابن عشام سے لے کر صحاح ستہ تک, ایک لفظ کامن ہے. حضرت ابو قتادہ کی حدیث سے ایک لفظ کامن ہے کہ مجھے حتیم یا حجر سے. دیکھیے دونوں طرف تھوڑا اختلاف ہے. ایک آدھ حدیث میں کہ ابو قتادہ نے حتیم بھی بتایا یا حجر بتایا, مگر زیادہ اغلباً لفظ حتیم استعمال ہوتا ہے کہ حضور نے فرمایا مجھے حتیم سے بیدار کیا گیا. فرمایا میں سویا ہوا تھا, مجھے لگا مجھے بیدار کیا گیا. میں اٹھا, میں اٹھ کے ارد گرد گیا مگر مجھے کوئی نظر نہیں آیا. میں آ کے پھر سو گیا. یہ حضور کے لفظ ہے. مجھے پھر جگایا گیا. بڑی مزے کی بات ہے, بڑی لیٹسٹ جدید ٹیکنالوجی کی بات ہے. مجھے پھر جگایا گیا. میں نے جبریل امی کو دیکھا. وہ مجھے, اب ذرا غور کیجیے گا, دونوں میں حضور نے فرمایا مجھے جگایا گیا, یعنی خواب نہیں تھا. پہلے بھی جگایا گیا, میں پھر جا کے سو گیا. پھر فرق بتایا سونے اور جاگنے میں کہ مجھے جگایا گیا, میں باہر نکلا, میں نے ادھر ادھر دیکھا, کوئی شخص نہیں پایا. میں واپس آ کے پھر سو گیا. مجھے پھر دوبارہ جگایا گیا. جبریل مجھے لے کے باہر آئے تو براق بندھا تھا. براق کی تفصیل تھوڑی سی دی حضور نے, بڑی خوبصورت تفصیل ہے کہ اس کے پر نیچے کو آتے تھے, اس کے پاؤں ڈھانپتے تھے ایسے. اگر آپ نے کوئی لیٹسٹ دیکھی ہو نا اسکائی کی شٹل سی, تو وہ پر اس طرح نہیں کھول, اس طرح رکھتے, اس طرح تھے. پھر ہمارا اس کا نچلا حصہ آگ کا تھا اور اوپر کا حصہ سبز تھا. نچلا تو آگ کا ہی ہوتا, فیول کا ہوتا, اوپر کا تھا. فرمایا اس میں صرف 2 جگہ تھی بیٹھنے کی, درخت کی طرح تھا, اوپر کا حصہ سبز تھا, اس میں 2 بیٹھنے کی جگہ تھی. پھر ایک پہ جبریل نے مجھے بٹھایا, دوسری پہ خود بیٹھے. پھر جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا, ٹچ بھی. ایک جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا, براق ہنہنایا. suddenly it got started, sent fuel, اور پلک جھپکنے میں اثرات